سے جناب زینب عمر میں سن میں چھوٹی ہیں، لیکن جناب ام البنین خوب جانتی ہیں بیٹی فاطمہ کی ہے، رعایت ادب بہت ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب عقیل گئے اور فرمایا کہ آپ کے قبیلے میں کوئی ایسی خاتون ہے، ایسی لڑکی ہے جس سے ہم حضرت امیر کی شادی کرائیں۔ معلوم ہے، دیکھیں یہ ہوتا ہے پہچاننا۔ کہا ہمارے خاندان میں کیا پوری کائنات میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو ہم سر علی قرار پائے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ انکساری کو دیکھیے، کیونکہ اگر بات حضرت امیر کی جائے تو جو کفو حضرت امیر ہے وہ صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہمارے خاندان میں کیا پورے عرب و عجم میں اگر آپ ایسی لڑکی تلاش کرو جو ہمسر حضرت امیر قرار پائے تو ممکن ہی نہیں ہے ایسی کوئی لڑکی مل جائے جو واقعاً کفو حضرت امیر ہو۔ یہ انکساری کس کی ہے؟ جناب ام البنین کے والد کی۔ آپ معرفت کو دیکھتے جائیے کہ رشتہ کہاں سے آیا، لیکن حق کا اعتراف کیا کہ میری بیٹی کہاں اور حضرت امیر کا گھر کہاں۔ میری بیٹی کا حضرت امیر کے گھر میں قدم رکھنا بعنوان زوجہ نہیں ہوگا بلکہ بعنوان کنیز ہوگا۔ یہ باپ کی معرفت کا درجہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ باپ کی معرفت کا درجہ۔ اور جب بیوی بھی آئی ہیں شادی کر کے تو آپ روایات کبھی جا کر دیکھو کہ روایات میں بیوی نے قدم رکھنے سے پہلے حضرت امیر سے کہا مولا میں اجازت لینا چاہتی ہوں گھر کی بڑی لڑکی زینب سے۔ آپ غور کریے خدا کی قسم، پھر اس ماں کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ عباس ہوتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں میں اجازت لینا چاہتی ہوں گھر کی بڑی بیٹی جناب زینب سے۔ جناب زینب عمر میں سن میں چھوٹی ہیں، لیکن جناب ام البنین خوب جانتی ہیں بیٹی فاطمہ کی ہے، رعایت ادب بہت ضروری ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے خدا کی قسم جو جناب ام البنین علیہ السلام کو ام البنین بناتا ہے۔ آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ میں اجازت لوں گی زینب سے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت لینے کے بعد عجیب جملہ، میں جان بوجھ کر ان مرحلوں کو عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ صفات ام البنین تک جب بات پہنچے تو آپ سمجھیے گا معرفت کی اس بلندی پر جناب ام البنین ہیں، تب جا کر وہ صفات علیہ جناب ام البنین کی ذات میں موجود ہے۔ آئی ہیں، آنے کے بعد سب سے پہلا تقاضا جناب ام البنین کا ایک گھر میں کیا ہے؟ یا علی مجھے اس گھر میں فاطمہ کہہ کر کوئی خطاب نہ کرے۔ خدا کی قسم آپ غور فرمائیے گا، جناب ام البنین سے آدمی سیکھے کہ کس طرح ولی خدا کے سامنے ادب کو دکھایا جاتا ہے۔ یا علی مجھے کوئی فاطمہ نام سے خطاب نہ کرے، یہ میں آپ سے چاہتی ہوں، یہ میرا تقاضا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں ان بچوں کو یہ نہ احساس ہو جائے کہ میں ان کی ماں بن کر آئی ہوں، ہمیشہ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہ مرحلہ ہے خدا کی قسم جو جناب ام البنین جیسی ذات کے علاوہ کہیں سے اپنا نام نہیں، میرا نام فاطمہ نہ رہ جائے، میرا نام فاطمہ نہ رہ جائے۔ یہ تربیت کا اثر آپ کو معلوم ہے کہاں دکھائی دے گا؟ اس تربیت کا اثر اگر آپ کو دیکھنا ہو 8 ذی الحج کو جب مولا عباس آئے ہیں بام خانہ کعبہ پر، وہاں پر جو خطبہ دیا، یہاں ماں نے پہلا درس ابھی قدم رکھا ہے کہ میرا نام نہیں باقی رہنا چاہیے، کیونکہ زہرا کے گھر میں ایک فاطمہ ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نام فاطمہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں بچوں کو یہ نہ لگنے لگے کہ میں ان کی ماں کی جگہ پہ آئی ہوں۔ اسی ماں کا بیٹا جب بام خانہ کعبہ پہ آتا ہے اور خطبہ دیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابھی ہے، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا حسین کے بابا کے آنے سے۔
مرحلوں کو توجہ فرمائیے گا۔ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کو شرف بخشا میرے بابا کے آنے سے، کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے تھے مولا عباس؟ امام علی تو مولا عباس کے بھی بابا ہے نا، کہتے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا میرے بابا کے آنے سے۔ کہا نہیں، میری ماں نے پوری زندگی یہی تو سکھایا ہے، جہاں فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹوں کا ذکر آ جائے وہاں اپنا ذکر نہیں کیا جاتا، وہاں فقط فاطمہ کو یاد کیا جاتا ہے یا ان کی اولادوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وہ مرحلہ ہے خدا کی قسم کی جہاں پر اپنا نام فدا کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، میرا نام کیا ہے؟ زہرائے مرضیہ کے سامنے میرا نام کیا ہے؟ اس نام کو ختم کریے یا علی۔ تب مولا نے فرمایا انت ام البنین، آپ ام البنین ہو۔ یہ مرحلہ ہے اس بی بی کی معرفت کا۔